بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شب معراج النبی 27 رجب کی شب، اس کی فضیلت، عبادت کا طریقہ اور پھر 27 رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ایسی ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو اللہ رب العزت 100 سال کے روزوں کی عبادت اور 100 سال کے راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ روایت ہے شعب الایمان کی، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 374، حدیث نمبر ہے 3811۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جنت کی نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اب عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور فرمایا وہ رجب کی 27ویں شب ہے، 27ویں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جو شخص اس رات 12 رکعت پڑھے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار کرے، 100 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، تو فرمایا اس کے حوالے سے یہ اجر ہوگا کہ جو اللہ سے چاہے گا، مانگے گا، اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو صبح کا روزہ رکھے 27 رجب کا، تو یہ جو اللہ سے دعائیں کرے گا اس کے حق میں ساری دعائیں اللہ قبول فرمائے گا، ایسی دعا نہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس حدیث شریف کا جو حوالہ ہے شعب الایمان میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے، ما ثبت بالسنہ میں یہ روایت موجود ہے، جامع الاحادیث للسیوطی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی، برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہے، اس لیے اس رات خود بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس رات عبادت میں شامل کریں، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شانوں کو سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اس میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بھی بڑا اچھا ہے، اکثر ہمارے جو عاشقان ہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت